سمپل سی مثال کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو منع کر دیا ہے، شراب پینا منع ہے، زنا کرنا منع ہے، سود کھانا منع ہے، پیاز گولی کھانا منع ہے، چوری کرنا منع ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، شریعت کے خلاف کام کرنا منع ہے۔ جائز کے لیے یہ تو 30 پارے نازل ہوئے ہیں، اگر جائز چیزوں کی لسٹ آ جاتی تو ہو سکتا ہے 1000 پارے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں؟ اب آپ پنکھے میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ہم یہ مائک میں تقریر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث میں ثبوت ہے؟ نہیں۔ اس جس کا کہیں قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا، اس لیے یہ سب چیزیں ہماری لیے جائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، امام حسین کی یاد میں لنگر کرنا، امام جعفر صادق کی شان میں نیاز امام جعفر صادق کی نیاز پیش کرنا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال کہ جب آپ فاتحہ کا سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اس میں فاتحہ دی جاتی ہے، وہ فاتحہ کا کھانا حرام، اعتراضات کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے اعتراضات ہوتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا کھانا حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے؟ نہیں، وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، فاتحہ میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ آپ صاحب ہیں، فاتحہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ یہ بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ بولیے، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم فاتحہ جب فاتحہ دیتے ہیں اس میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہم کو سمجھ میں آ گیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس فاتحہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا۔ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، اور جس غوث اعظم کے نیاز میں فاتحہ ملائی جاتی ہے اس کھانے کو شیطان کا چیلا نہیں کھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 2-3 باتیں تھی، آپ کے سامنے طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں مناتے ہیں، اپنے گھر میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس عقیدت سچی ہونا چاہیے، اور نیت یہ رہنا چاہیے کہ جو ہم 11ویں غوث اعظم کی یاد میں منا رہے ہیں
یہ اللہ اس کا رسول اور غوث اعظم قبول فرمائے سبحان اللہ. کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی مکاری نہیں، خالص غوث اعظم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے منانا چاہیے. مصر میں ایک بزرگ جن کا نام یوسف، کیا نام تھا؟ ان کو یوسف مصری کہا جاتا ہے. بہت غریب، کھانے کے فاقے پڑتے تھے. مصر میں جانبی شریف کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ کے دل میں تمنا ہوا، غوث اعظم سے عرض کیا، اے غوث اعظم، ہم بھی آپ کی جانبی دلانا چاہتے ہیں، ہم کو اتنا دے دے کہ کم سے کم ہم گھر کے جتنے لوگ ہوں وہ دیکھے گا، ان کی عقیدت کو دیکھے گا. سبحان اللہ. اے غوث، ہم کو اتنا دے دیجئے کہ کم سے کم ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں ہم پکائے اسے میں آپ کی جانبی پیش کرے اور وہی کھائیں. یہ ہم نہ کریں. جانبی کا مہینہ آیا، غوث اعظم نے آپ کی تمنا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ نے پورے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، کھانا پکایا اور پورے جانبی کی خاطر دی اور پورے گھر والوں نے مل کر کھایا. ایک سال گزر گیا. دوسرے سال جب ایک سال گزر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کا بھی شکر کیا، شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر تمنا کری، اے غوث پاک، آپ نے ہماری اتنی التجا کو سن لیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو جانبی کا کھانا کھلا دیا. اب میری آرزو یہ ہے کہ کم سے کم میں اپنے خاندان والوں کو جانبی کا کھانا کھلاؤں. سبحان اپنے خاندان والوں کو جانبی کا کھانا کھلاؤ، آپ کی نیاز کا کھانا کھلاؤ. سال گزرنے لگا، جانبی کا وقت آیا، غوث اعظم کی عنایت ہو گئی، اور پھر انہوں نے اگلے سال پورے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور خاندان والوں کو جانبی کا کھانا کھلایا. پھر سال، پھر اللہ کا شکر ادا. اب تیسرا سال آیا، اللہ کا شکر ادا کریں. غوث پاک، میں نے پہلی مرتبہ کہا، آپ نے میری سنی. دوسری مرتبہ کہا، آپ نے سنی. اب میں یہ چاہتا ہوں، ان کی نیت دیکھیے آپ کتنی اچھی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنے پورے خاندان والوں کو جانبی کا کھانا کھلایا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پورے گاؤں والوں کو جانبی کا کھانا کھلایا. اپنے پورے گاؤں والوں کو جانبی کا کھانا کھلاؤں. پھر سال گزرنے لگتا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، غوث پاک کی عنایت ہو گئی. بڑی دھوم دھام انداز میں آپ نے جانبی کی نیاز پیش کری اور پورے گاؤں والوں کو جانبی کا کھانا کھلایا. اب چوتھا سال پھر تمنا بڑھی، اے غوث پاک، ابھی تو میں نے اپنے سے گاؤں والوں کو کھلایا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اطراف کے 4-5 گاؤں جو ہے میں ان کو بھی آپ کی نیاز کا کھانا کھلاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب انہوں نے یہ تمنا کی. اگلا سال آیا، 5واں سال آیا، بہترین انتظامات کیے. اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آپ نے پورے 5 گاؤں والوں کو غوث اعظم کی نیاز کی دعوت دی. سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی جانبی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، حضرت یوسف مصری بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اب جانبی کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کی دن بدن طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، میری وصیت ہے
کہ میں نے 4-5 گاؤں والوں کو غوث اعظم کی 11ویں کی دعوت دی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں 11ویں سے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے۔ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ میرا اگر انتقال بھی ہو جائے تو تم رونا نہیں، بلکہ جو غوث اعظم کے مہمان آ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ غوث اعظم کے جو مہمان آئیں گے ان کا خیال رکھنا، ان کی اچھے سے کھانا کھلانا، ان کی میزان پرسی کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دینا، کسی کو بتانا نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کہاں گئے تو بس اتنا کہہ دینا وہ بیمار ہے، وہ کسی سے مل نہ پائیں گے، وہ علیل ہے، وہ کسی سے مل نہ پائیں گے۔ لیکن ہمارے انتقال کی وجہ سے غوث اعظم کی 11ویں کو مت رکھنا، ان کی نیاز کو مت رکھنا، مہمان نوازی میں کسر نہ چھوڑنا۔ بیٹا سعادت مند تھا، بیٹا سعادت مند تھا، اپنی باپ کی وصیت کو یاد کرتا رہا۔ اتفاق ایسا ہوا جس دن 11ویں کی فاتحہ تھی سارے مہمان آ گئے۔ بیٹے نے جا کے دیکھا، ابا سے ملاقات کری۔ ابا نے کہا بیٹا میرا آخری وقت آ رہا ہے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دو۔ باپ ان کے اس بیٹے کے سامنے باپ نے دم توڑ دیا۔ حضرت یوسف مصری کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹا ہے، باپ کی وصیت یاد آ رہی ہے، رو بھی نہیں سکتا ہے۔ پورے 5 گاؤں والے آ چکے ہیں، مہمان نوازی کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے جا رہے ہیں بیٹا تمہارے باپ کہاں ہے؟ بیٹا یہی کہہ دیتا ابا جان بیمار ہے، کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پوری مہمان نوازی کرتا ہے، لوگوں کو 11ویں کی دعوت دیتا ہے، 11ویں کا کھانا کھلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب لوگ جاتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے لوگ جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ اب سارے مہمان جا چکے ہیں، بیٹا اکیلا ہے، باپ کو یاد کر رہا ہے۔ تبھی کیا دیکھتا ہے، ایک بزرگ شخصیت چہرے پر نقاب اوڑھے ہوئے ہے، ہاتھوں پہ عصا لیے ہوئے ہے، بیٹے کے پاس آتے ہیں۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے والد کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا اے بزرگ میرے باپ جو ہے بیمار ہے، کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ شخصیت کہتے ہیں بیٹا مجھے ان سے ملنا ہے۔ کہا آپ نہیں مل سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ علیل ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ بیمار ہے، لیکن ہم اور تمہارا باپ ہر سال 11ویں میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ ہر سال جب تمہارا باپ 11ویں کرتا تھا، میں اور تمہارا باپ مل کر 11ویں کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ تمہارا باپ بیمار ہے تو کیا ہوا، کھانا تو کھا سکتا ہے۔ جیسے ہی بیٹے نے بزرگ کی یہ کلمہ سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل جو ہے پھٹ گیا۔ جو دل میں اپنے جذبات کو چھپائے ہوئے تھا، بزرگ سے کہتا ہے اے بزرگ شخصیت میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی وصیت تھی کہ میں مر جاؤں لیکن غوث اعظم کے مہمانوں میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ میرا باپ مر چکا ہے، اب آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ بزرگ شخصیت نے کہا نہیں، اگر مر گیا ہے تو کیا ہوا، لاؤ مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ بیٹا اس بزرگ شخصیت کو لے کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ باپ پڑا ہوا ہے، روح نکل چکی ہے۔ اب وہ بزرگ شخصیت نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے دوست اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ ہر سال تم میرے ساتھ 11ویں کا کھانا کھاتے تھے، کیا اس سال میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ ایک ہاتھ پکڑ کر کے جو چھڑکا لیا۔ حضرت یوسف مصری جو انتقال فرما چکے تھے فوراً زندہ ہو جاتا۔ زندہ ہو جاتے ہیں۔
ساتھ میں بیٹھ کے غوث اعظم کی نیاز کھاتے ہیں، لنگر کا کھانا کھاتے ہیں. اب بیٹے کی خوشی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. بیٹا بھی خوش، باپ بھی خوش. کھانا کھانے کے بعد وہ بزرگ شخصیت جانے لگتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں بیٹا قدموں کو پکڑ لیتا ہے، کہنے لگتا ہے اے بزرگ شخصیت آپ ہیں کون؟ یہ تو بتا دیجئے آپ آئے کہاں سے ہیں اور آپ ہیں کون؟ تو وہ بزرگ شخصیت کہتے ہیں ارے میں کوئی اور نہیں ہوں جس کی تم نیاز دلاتے ہو، میں وہی اپنی قادر کی راضی ہوں. کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. عقیدت کے ساتھ غوث اعظم کی گیارہویں کرو گے اللہ تم کو ضرور برکت عطا فرمائے گا. دنیا میں ہر کے ساتھ پریشانی آتی ہے، پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ پانی رکھیے، پانی میں غوث اعظم کی نماز دلائیے. آپ 2 روپے کا بسکٹ لے آئیے، بسکٹ کو غوث